ایک شک بھی ہے آپ کے ہی انٹرم کانسٹیٹیوشن میں کہ ایک پلیبسٹ ایڈوائزر انتخاب میں اس کو اپوائنٹ کر دیا جائے، جس کو پریزیڈنٹ آف آزاد جمہور کشمیر کرتا ہے، آرٹیکل 11 ہے شاید. تو آپ لوگ کیوں کچھ ایسا کام نہیں کرتے؟ یہ تو آپ کا اپنا فیصلہ نا، اس میں تو پاکستان کی حکومت کی انوالومنٹ نہیں ہے. آپ لوگ کیوں ایک جس طرح ممتاز حسین راٹھور صاحب نے 1990 میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے ایڈوائزر لگایا تھا، ان کے کہنے پہ اس وقت کے پریزیڈنٹ نے لگایا تھا. تو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ایکٹیویٹیز کریٹ کریں، کچھ ہلچل تو مچائیے نا. کیونکہ دیکھیے اگر آپ پلیبسٹ ایڈوائزر اپوائنٹ کرتے ہیں تو کم از کم وہ آن لائن سارا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دے گا پوری دنیا سے کشمیریوں کا کہ کون کون ووٹ دینے کا حقدار ہے. اور انشاءاللہ ہمیں تو امید رکھنی چاہیے کہ یو این کی قراردادیں انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوں گی سونر یا لیٹر. تحریکیں سال میں بھی 100 سال لگاتی ہیں، 150 سال لگاتی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس قسم کے اقدامات کیوں نہیں لیتے آپ لوگ جو کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں؟ ہم ڈیپینڈنٹ رہے، پاکستان کو اپنا وکیل سمجھا، پاکستان پہ ہی آج تک ڈیپینڈ کر رہے ہیں. ہم آپ کے فارن پالیسی سے کبھی باہر نہیں گئے، کوئی ایسا ایک قدم نہیں اٹھایا جس میں کہ ہم کل پاکستان کسی مشکل میں پڑ جائے یا پاکستان میں کیوں مشکل پڑے گی اگر آپ پلیبسٹ ایڈوائزر لگائیں گے؟ پلیبسٹ ایڈوائزر جب ہم لگائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم خود سے اسٹرگل میں پھر پاکستان اور کشمیر کا جس طرح وہ جو سیکورٹی کونسل میں تھا کہ پاکستان آپ شملہ معاہدے کو بائی لیٹرل کر لیں، اب میرا تو یہ ہے کہ ٹرائی لیٹرل ہونا چاہیے. چائنا کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی پاکستان اور ہندوستان ہی اس میں ایفرٹ کریں اور بائی لیٹرل تعلقات انہیں کے استوار ہوں. میرا یہ پلیبسٹ ایڈوائزر کے بجائے میری جو سجیشن ہے اس وقت جو میرے ذہن میں بات ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. میرا یہ ہے کہ سی پیک کے سلسلے میں چائنا جو ہے وہ چائنا کوریڈور بنا کے پاکستان انڈیا دونوں اس سے استفادہ کرنے جا رہے ہیں. تو کیوں نہ کشمیر کے مسئلے میں چائنا جو ہے وہ اس کو اسی طرح شامل کر لیا جائے جس طرح پاکستان شامل ہے، اور دونوں مل کے اس طرح سے پریشر بلڈ نہیں ہوا. ایسٹرن لداخ میں انہوں نے اپنی 2020 میں تو لڑائی کر دی، 2020 میں لڑائی بھارت کے بھارتیوں کو مار دیا، ہلاک کر دیا. لیکن پاکستان کے ساتھ مل کے دونوں ایک ساتھ فائٹ کے لیے آئیں تو تاکہ جا کے مسئلہ کشمیر کو حل کی طرف. تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اب اس مسئلے کا سیاسی حل نہیں ہے، کچھ اس کا کوئی ہمیں کو فورس استعمال کرنی پڑے؟ نہیں، سیاسی حل ڈائلاگز کے لیے ظاہر ہے کہ چائنا جب انویسٹمنٹ کرے گا تو وہ اس کی بات بھی سنی جائے گی، اس کی بات وہاں بھارت میں بھی سنی جائے گی. بھارت کو اس طرح سے مجبور کرے کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھے، اور ٹیبل پہ بیٹھنے کے بعد ہی یہ مسئلہ حل. دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، دونوں اس وقت پاکستان اور بھارت دونوں کا اس طرح سے فورس استعمال کرنا میرے نزدیک کوئی حل نہیں ہے. میرے نزدیک کنٹینیوس ڈائلاگ ہی